بات کو تھوڑا سا توجہ سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ہر شخص کی اس دنیا کے حوالے سے ایک خاص سوچ ہے، ایک خاص فکر ہے، اور وہ اس دنیا کو اسی حوالے سے گزار رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس دنیا کے حوالے سے اپنا میدان علم کو اختیار کیا اور وہ علم کے ہی حوالے سے مشغول ہیں، درس و تدریس میں لگے ہوئے ہیں، تعلیم حاصل کرنے میں یا تعلیم سکھلانے میں۔ کچھ لوگوں نے اس دنیا کے حوالے سے دنیا کے مال و متاع کو اپنا میدان سمجھا ہوا اور وہ بزنس میں لگے ہیں، علا طول مشغول ہیں، اپنی ساری زندگی اسی حوالے سے وقف کر رہے۔ ہر بندہ اپنی اپنی فیلڈ میں، اپنی اپنی سوچ میں پوری تندہی سے یا جتنی اس کی طاقت، ہمت، چاہت، خواہش ہے، لگا ہوا۔ ہم اس دنیا کے حوالے سے چاہتے نہ چاہتے آپس میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مقابلے کی فضا بنتی ہے۔ ہر بندہ جو ذی شعور ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اس میں یہ ہرس ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے، میں اپنی فیلڈ میں اپنے جیسے لوگوں کے درمیان ان سے اعلیٰ مانا جاؤں۔ پڑھائی کے شعبے میں دیکھ لیں، ہر بندے کو یہی فکر لگی ہے کہ میری پوزیشن ہو، میرے پاس ڈگریاں زیادہ ہوں، میں لوگوں میں زیادہ دانشور مانا جاؤں۔ طب کے شعبے میں دیکھ لیں، ڈاکٹر حضرات ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے پہ اور خود کو سب سے صحیح ثابت کرنے پہ مشغول ہیں۔ انجینئر حضرات ہیں، ان کے پاس چلے جائیں، پچھلے انجینئر کا نقشہ کاٹا، جو میں کہوں گا وہ ٹھیک ہے، پچھلا تو کراس ہے، تو غلط ہے سارا کچھ۔ کاروباری معاملے میں ہر بندہ اس حوالے سے لگا ہوا ہے کہ میرے پاس جائیداد، مال و متاع، کوٹھیاں، گاڑیاں کہ میرے بھائیوں سے، میرے رشتہ داروں سے زیادہ ہونی چاہیے، اپنی کاروباری فیلڈ میں میرا نام ہونا چاہیے، معروف ہونا چاہیے کہ وہ فلاں جو فیکٹری والا ہے یا فلاں جو کارخانے والا، ان کا مال سب سے اچھا، وہ بندہ کاروبار میں سب سے اچھا، روپے پیسے متاع میں سب سے آگے۔ قوت طاقت کی بات ہے، عہدے اختیار کی بات ہے، جنگ لگی ہوئی ہے، دوڑ مچی ہوئی ہے۔ ہر بندہ اس کوشش کاوش میں ہے کہ میرا عہدہ باقی لوگوں سے اعلیٰ ہو، میری سیٹ، میری اپروچ باقی لوگوں سے اوپر ہو۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بات کریں تو وہاں کپڑوں کا کمپٹیشن چل رہا ہے، وہاں خوبصورتی کا کمپٹیشن چل رہا ہے، ناز و ادا کا کمپٹیشن چل رہا ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، مات دکھانے کے، شوہروں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، لوٹ مار مچی ہوئی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ میں باقی لوگوں سے اعلیٰ نظر آؤں، میں باقی لوگوں سے معتبر نظر آؤں، میں باقی لوگوں سے اچھا اور اوپر نظر آؤں۔ یہ سارے کمپٹیشن دنیا کے حوالے سے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے بھی ایک امتحان کا ذکر کیا اور اس امتحان کے نتائج کا تذکرہ کیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ یہ ساری بھاگ دوڑ 40، 50، 60 سال کے بعد جب ختم ہوگی، تم سب کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ اس دن جو بندہ جہنم کی آگ سے نکال دیا گیا، بچا دیا گیا، چھٹکارا دے دیا گیا، نجات دے دیا گیا، وادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، حقیقی کامیاب اور کامران یہ بندہ ہے۔ مالک نے ایک نقشہ کھینچا۔ اللہ نے قرآن کریم میں 29واں پارہ سورہ معارج، وہاں پہ اللہ رب العالمین نے یہ سارا معاملہ بیان فرمایا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔
اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ کھڑے ہوں گے رزلٹ کارڈ کے منتظر ہوں گے، طلب کر رہے ہوں گے. میں بیان کیا کرتا ہوں، ہم لوگوں نے قیامت والے دن ہونے والی بے چینی کا ذکر سنا ہے، لیکن ہم میں سے اکثریت اس بے چینی کے سبب سے غافل ہے. ہم لوگوں نے سن رکھا ہے کہ انبیاء کرام بڑے پریشان ہوں گے، پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کے پاس سفارش کرنے کے لیے چکر کاٹ رہے ہوں گے. جانتے ہیں کیا سفارش ہوگی؟ ایک دوسرے کے پاس جو جایا جائے گا، سن رکھا ہے نا، جناب آدم علیہ السلام سے لے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اختتام ہوگا. انبیاء کی جماعت جائے گی اور کہے گی سفارش آپ بات کریں. وہ بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ بات یہ نہیں کہ ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے، جہنم سے چھٹکارا. نہیں، مطالعہ کر کے دیکھیے گا، کسی سے پوچھ کے دیکھیے گا. صرف یہ سفارش ہوگی، اللہ رب العالمین سے التجا کیجیے مالک حساب کا معاملہ شروع کریں. یہ رزلٹ کارڈ کا انتظار برداشت نہیں ہوتا، یہ بے چینی برداشت سے باہر ہے. یہ جو ٹک ٹکی لگی ہے نا کہ بننا کیا ہے، ہونا کیا ہے. اللہ رحم کرے، دنیا میں کوئی معاملہ بگڑ جائے، کوئی کیس ایسا ہو جائے. نوجوانوں کے حوالے سے جس دن رزلٹ ہو تو 2 دن پہلے کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے نا. کوئی فیصلہ آپ کے حق میں آنا ہو، خلاف آنا ہو، نیندیں اڑ جاتی ہیں. یہ وہ بے چینی ہے، یہ وہ ٹک ٹکی ہے. انبیاء کرام گزارش کریں گے، اللہ سے التجا کریں، وہ رزلٹ کارڈ کو تھمائے، وہ بتلائے تو صحیح بننا کیا ہے، ہونا کیا ہے. ایک مقابلہ ہی یہ ہے، اس کا نتیجہ. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اللہ فرماتے ہیں جس بندے کو اس کا رزلٹ کارڈ دائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا، فَيَقُولْ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اپنا رزلٹ کارڈ ہاتھ میں تھامے گا، لوگوں کو آؤ دیکھو، هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، آؤ تمہیں دکھلاتا ہوں میرے نامہ اعمال میں، میرے رزلٹ کارڈ میں کیا کیا مارکس لکھے ہیں، میرے متعلق کیا باتیں درج ہیں، کیا کومنٹس ہیں میرے بارے میں. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. تم لوگ دنیا کا کمپٹیشن کرتے تھے، تم دنیا میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے، دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. میں جانتا تھا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا جو حساب کتاب دنیا کا چل رہا ہے وہ تو سب فانی چیزیں ہیں، وہ فنا ہو جانے والی ہیں. ایک دن اللہ سے ملاقات ہونی اور حساب وہاں پہ تھمایا جانا ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا، جا چلا جا، تیرا رزلٹ کارڈ تیرے دائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا، کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، تیرے لیے جنت کے باغات کھول دیے گئے ہیں. قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. دنیا میں تو نے اپنے آپ کو بڑا سنبھالے رکھا تھا، دنیا میں اپنے آپ پہ بڑا کنٹرول رکھا تھا، بڑا سوچ بچار کر کے چلتا تھا. کہیں کھانے میں حرام کی آمیزش تو نہیں ہو رہی، کہیں روزی میں حرام شامل تو نہیں ہو رہا، کہیں زور زبردستی کر کے، جھوٹ بول کے، فراڈ بک کے، دغا کر کے حرام کا مال تو نہیں کھا رہا. دنیا میں تجھے فکر تھی تو بڑا پھونک پھونک کے قدم اٹھاتا رہا. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. آج جنت کے سارے میوے اللہ نے تیرے لیے رکھے، بغیر سوچے سمجھے خوب کھا، جتنا تیرا دل کرتا ہے کھا. واشربوا، دنیا میں تو بڑا سوچ سمجھ کے پیتا تھا، کہیں ایسی کوئی چیز حلق سے نہ اتر جائے جو رب کی بارگاہ میں ناراضگی کا سبب بن جائے. واشربوا، آج جنت کی ساری شرابیں تیرے لیے حلال کر دی گئی، جی چاہے جتنا اتنا پی. ایک یہ عالم ہے. تصویر کا دوسرا رخ ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتها كانت القاضیہ ما اغنى عنی مالیا ہلک عنی سلطانیا. اللہ اکبر. کاش صرف یہ آیتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں، ہماری زندگیوں کے رخ تبدیل ہو جائیں. اللہ فرماتے ہیں جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا،
ایک آیت مبارکہ وہاں پہ تذکرہ ہے جس کو اس کا پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال دیا گیا. وہ ایک تذکرہ ہے, تفسیر میں تذکرہ ہے. جب دیا جائے گا وہ ہاتھوں کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کریں گے کہ نہ پکڑنا پڑے نامہ اعمال. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, بلایا گیا, رزلٹ کارڈ تھمایا گیا, فیل. تیرے نامہ اعمال میں اس قدر نیکیاں نہیں, تیرا نامہ اعمال ایسا نہیں کہ تجھے جنت میں بھیجا جائے. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. نامہ اعمال پکڑے گا, دیکھے گا, کہے گا کاش یہ مجھے تھمایا ہی نہ جاتا. میں دنیا کے کمپٹیشن میں لگا تھا, میں دنیا کی باغ دوڑ میں لگا تھا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ, مجھے تو علم ہی نہیں تھا, میں تو جانتا ہی نہیں تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. ایک رزلٹ آگے بھی نکلنا ہے, ایک نتیجہ آگے بھی تھمایا جائے گا, ایک حساب کتاب کا معاملہ آگے بھی پینڈنگ ہے. میں تو یہ سمجھتا تھا دنیاوی حساب و کتاب میں گڈ مڈ کروں گا, لوگوں کو چکما دوں گا, لوگوں کے ساتھ فراڈ کروں گا, پیسے دوں گا, رشوت دوں گا, میرٹ بنا لوں گا, پوزیشن حاصل کر لوں گا, عہدہ حاصل کر لوں گا, مال و مفاد متاع حاصل کر لوں گا, یہ سب کچھ پالوں گا تو دنیا کا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. کہ میں تو جس چیز کو کمپٹیشن سمجھتا تھا, میں تو جس چیز کو مقابلے کی فضا سمجھتا تھا, میرا گمان تھا روپیہ پاس تو بڑی پاور ہوتی ہے, بات اس کی سنی جاتی ہے جس کے پاس 4 روپے ہوتے ہیں. ہے نا ہمارے جملے. اور بھائی جان غریب کی کون سنتا ہے, کمزور کی کون سنتا ہے؟ جس کی جیب میں 4 آنے ہوں, جس کے پاس کوئی پاور پیسے کی ہو تو سارے اسی کی عزت. میں سمجھتا تھا پیسے کی عزت ہے, میں سمجھتا تھا کامیابی تو 5 مرلے کے گھر سے 10 مرلے میں شفٹ ہو جانے پہ. میں سمجھتا تھا کوٹھی 1 کی بجائے 2 بن جائیں, دکانیں 1 سے 4 ہو جائیں, گاڑی چھوٹے ماڈل سے چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی کی طرف موو کر جاؤں. میں تو یہ سمجھتا تھا اصل کامیابی یہ ہے, اصل اپروچ تو یہ ہے. میں کمپرومائز کرتا تھا, لوگوں میں بیٹھا ڈسکس کرتا تھا, او یار دیکھو ہم کہاں کے کہاں رہ گئے ہیں, ہم تو بڑا پیچھے ہیں بھائی, ہم نے کیا کیا, وہ دیکھو فلانا بندہ وہ ہماری فیلڈ کا وہ کتنا آگے نکل گیا. آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے نا, آپس میں گفتگو ہوتی ہے نا, مقابلے کی فضا بنتی ہے نا. کام میرا بھی وہی ہے, اس کا بھی وہی ہے, وہ دیکھو کہاں سے کہاں جا رہا ہے, ہم کہاں پہ رہتے ایک دوسرے کو ابھارا جاتا ہے, ایک دوسرے کو ترغیب دی جاتی ہے. اللہ اکبر. ما اغنا انی مالیہ, کہے گا وہ سارے کا سارا کمپٹیشن تو دنیا میں دھرا رہ گیا, میرا 1 روپیہ, میرا 1 آنا آج میرے کام نہیں آیا. ما اغنانی مالیہ ہلاک عنی سلطانیہ, مجھے تو ہلاک کر دیا میری ملکیت نے, میری سلطنت نے, میری مملکت نے. میں بڑے شانے چوڑے کر کے کندھے اچکا کے سنایا کرتا تھا جی اللہ کا بڑا شکر ہے, میرے نیچے اس ٹائم 40 بندے کام کر رہے ہیں, فیکٹری میں اتنی لیبر ہو گئی ہے. میں یہ سمجھتا تھا, میں لوگوں کو سناتا تھا جی اللہ کا شکر ہے, نیا بنگلہ شروع کیا ہے, نئی کوٹھی بنانی شروع کی ہے, نئے معاملے چل رہے ہیں, نئے کاروباری لائنیں کھولی ہیں, یہ کر رہا ہوں. میں تو انہی چکروں میں پڑا تھا. حالانکہ انی سلطانیہ, اوہو مجھے تو میری سلطنت نے تباہ و برباد کر دیا, مجھے میری مملکت نے تباہ و برباد کر دیا. میں اسی کے چکروں میں لگا رہا, بھول گیا اصل کمپٹیشن تو یہاں پہ ہونا تھا, اصل مقابلہ تو ادھر تھا, اصل کامیابی تو یہاں پہ تھی, فلاح تو اس کے لیے تھی. اللہ اکبر. قرآن کریم اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ, وہاں مالک نے ارشاد فرمایا کل جب یہ مر جائیں گے, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے, تو اللہ سے اپنی زبان سے اعلان کریں گے, اللہ دنیا میں جتنا مال و متاع جمع کیا تھا نا, دنیا میں جتنی کمائی کی تھی, دنیا میں جتنے بنگلے بنائے تھے, جتنی کوٹھیاں, جو ہر بندہ اپنی اپنی سوچ اپروچ اپنے مال و متاع کیا, اللہ کے آگے التجا کریں گے, اللہ سارے کا سارا آپ کی بارگاہ میں دیتے, آج کے دن چھٹکارا دے دیا جائے. اللہ کی طرف سے کیا اعلان کیا جائے, ذهبا ولو افتدى به,
تم 4 کوٹھیاں، 4 دکانیں، 2-4 گاڑیاں اور اس معلومات کی بات کر رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ میری کمائی تھی، یہ میری دنیا کا کل حاصل تھا، یہ میری کل معلومات جائیداد تھی، اور یہ دیکھ کے اللہ سے کہہ رہے ہو ساری زندگی یہ کمایا تھا نا، تو اللہ آپ لے لیں، آپ رکھ لیں، مجھے چھوڑ دیں۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ اگر ساری دنیا کے برابر سونا لے کے آؤ، اس کو اللہ کے راستے میں آج دو ذهب ولو افتدى به، آج وہ سارا سونا بھی قبول کر کے تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ دنیا دارالعمل تھی، دنیا کمپٹیشن کا، مقابلے کا جگہ، امتحان کا مرکز یہ تھا، وہاں پہ جو کرنا تھا اس کا نتیجہ آج ملا، تم نے سمجھا ہی نہیں، تم نے جانا ہی نہیں۔ حضرات محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے ذرا چند ایک باتیں، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کمپٹیشن کیسے کرنا اور کہاں پہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، غزوہ احد برپا ہونے لگا، صحابی ہیں، نام ہے عبداللہ بن عمر جمو رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ٹانگ سے معذور ہے، 3 بیٹے ہیں ان کے۔ اللہ کے پیغمبر نے جنگ میں جانے کا اعلان کیا، بیٹوں نے باپ کے ساتھ مشورہ کیا، صبح جب مقابلہ ہونا ہے، جنگ ہوگی، قتال ہوگا، تو وہاں تو طاقتور افراد چاہیے ہوتے ہیں، وہاں بڑے بوڑھوں کا کام نہیں، بہتر یہ ہوگا آپ گھر پہ آرام کریں، آپ گھر پہ ٹھہریں، ہمیں اجازت دیں، ہم جا کے جنگ لڑتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر شہادت کی زندگی ملی تو آپ شہیدوں کے باپ ہوں گے، اگر غازی ہوئے تو آپ مجاہدوں کے باپ ہوں گے، آپ کو پریشان اور پشیمان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ نے گھر پہ رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹوں کی بات سن کے باپ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آ کے عرض کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے آج مجھے معذوری کا طعنہ دیتے ہیں، مجھے میری معذوری کا کمتری کا احساس دلاتے ہیں، کہتے ہیں ابا جی آپ کی ٹانگ نہیں ہے تو آپ نے میدان جہاد میں کیا کرنا؟ اللہ کے پیغمبر میری یہ خواہش ہے کل قیامت کے دن جب اعلان ہونے ہیں نا کون کون کامیاب و کامران ہوا، کس کس نے اصل کامیابی کو پایا، اللہ کے پیغمبر میری یہ خواہش ہے جس وقت رب کی بارگاہ سے اعلان ہو تو عبداللہ اپنی ایک ٹانگ پہ لڑکھڑاتا ہوا جنت میں داخل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو سنا، مسکرائے، کہا عبداللہ تمہیں جہاد کی اجازت ہے۔ اب بیٹے یہ منظر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب احد کا میدان لگا، اللہ کی قسم ہم بیٹے یہ کوشش کرتے تھے اپنے ابا جی کے گرد گھیرا ڈالیں، ہمارے ابا جی کو کوئی گزن نہ پہنچے، پہلے ہم تک پہنچے۔ کہتے ہم وہاں اسی کوشش کاوش میں لگے تھے اور ہمارے ابا جی صفوں کو چیرتے ہوئے کافروں کی صفوں میں جا گھسے تھے۔ میدان ختم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء ان کی میتوں کو جمع کرنے کا حکم دیا، تو ان میں ایک ڈیڈ باڈی جناب عبداللہ بن عمر جموح کی نظر آئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ یہ منظر دکھا رہے ہیں، عبداللہ اپنی ایک ٹانگ پہ چھلانگیں لگاتا ہوا جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ ہے مقابلہ، یہ ہے آگے نکلنے کی کوشش، کاوش، اصل کامیابی اور فلاح کو پانے کی چاہت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، ان کا ایک قافلہ مدینہ میں داخل ہوتا ہے، ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرہ میں مقیم ہے، گلیاں تھر تھراتی ہیں، آواز ہے، لرزش ہے، اپنے حجرہ سے باہر نکلی، لوگوں سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، کہیں زلزلہ آیا ہے
یہ تھرتھراہٹ کیسی ہے؟ زمین کام کیوں رہی ہے؟ لوگوں نے بتلایا ماجی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا 100 اونٹ پہ مشتمل قافلہ، کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ، 100 اونٹ پہ مشتمل قافلہ مدینہ کی حدود میں داخل ہو رہا ہے۔ ماجی خالی اونٹ نہیں ہے، سامان سے لدے پھدے ہوئے ہیں، ان کا وزن اتنا ہے، اس کی دھمک کی وجہ سے مدینہ کی گلیاں کانپتی ہیں۔ ماجی نے سنا، خوش ہوئے، اللہ نے عبد الرحمن کو اتنا نوازا، کہا میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے سنا تھا عبد الرحمن لوگ چلتے ہوئے جنت میں جائیں گے، عبد الرحمن چھلانگے لگاتا ہوا جنت میں جائے گا۔ کسی نے جملہ سنا، دوڑ لگائی، آپس میں مسابقت ہوتی تھی نا نیکی کے کام میں، خیر کے کام میں، تو جا کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا ماں جی نے آج تمہارے متعلق یہ جملہ کہا ہے۔ اماں بتلاتی ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم جنت میں چھلانگے لگاتے ہوئے جاؤ۔ قافلہ وہیں چھوڑا، اپنا خچر پکڑا، سواری پکڑی، دوڑاتے ہوئے ماں جی کے اجرا پہ پہنچے۔ کہا ماں مجھے یہ اطلاع دی گئی ہے، مجھے یہ بتلایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق یہ جملہ کہا تھا۔ اما مجھے یہ بتانا یہ جملہ آپ نے کسی سے سنا یا خود جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے سنا؟ بات کی تصدیق آپ خود کرنے والی ہیں، خود آپ سے اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا یا کسی کو کہا تھا؟ ماں جی نے کہا نہیں، میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مجھے یہ جملہ کہا تھا۔ اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل گیا، کامرانی کا سرٹیفکیٹ مل گیا، جنت کی بشارت اور چھلانگے لگاتے ہوئے۔ کہا ماں جی جب اللہ کے پیغمبر نے جنت کی بشارت دے دی تو اس قافلے کا کیا کرنا ہے؟ یہ میرے کس کام کا؟ اما آپ گواہ ہیں، یہ قافلہ اونٹوں سمیت، ان کی نکیلوں سمیت، سارے مال و متاع سمیت اللہ کے راستے میں وقف کیا۔ اس کی مجھے ضرورت تو نہیں، مجھے تو نہیں یہ چاہیے تھا، جو جنت چاہیے تھی اس کا اعلان آپ نے کر دیا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان رسالت سے سن لیا، تو عبد الرحمن کو کیا چاہیے؟ بس وہی چاہیے تھا۔ یہ تھی اصل کامیابی اور کامرانی کی چاہت۔ میں بات کر رہا تھا مقابلے کا امتحان، مقابلے کا میدان یہ چننا ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنی فکر کو تبدیل کرنا ہے، میں نے اور آپ نے اپنا ذہن تبدیل کرنا ہے۔ افسوسناک جملے کہنے پڑتے ہیں۔ یہاں پہ معذرت کے ساتھ کوئی بندہ ایسا نہیں بیٹھا جس کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے، نا سب کا ایمان؟ ہاتھ اٹھا کے بولے جن کا ایمان ہے، سب کا آخرت پہ ایمان۔ ہم سارے جانتے ہیں وہاں پہ فیصلہ نیکی اور گناہ کی بنیاد پہ ہونا، اعمال کی بنیاد پہ رحمت تقسیم ہونی ہے۔ یہ بڑا عجیب سا لوگوں نے ایک فلسفہ نکال رکھا ہے کہ نہیں جی نہیں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں بھی اعمال کے بلبوتے پہ نہیں، اللہ کی رحمت کے ذریعے جاؤں گا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اعمال چھوڑ دیے جائیں۔ اللہ کی رحمت ان پہ ہوگی جن کے پاس کچھ نیکیاں ہوں گی، اعمال صالحہ ہوں گے، اچھائی کے کام کرتے آئے ہوں گے، جو خیر دنیا میں سمیٹ کر لائے ہوں گے، پھر اللہ کی رحمت۔ ہر کسی پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ مقابلے کا میدان اصل یہ ہے، ہم آپس میں یہ کوشش کریں۔ میں کہہ رہا تھا افسوسناک معاملہ یہ ہے، آخرت پہ ایمان کے باوجود ہر شخص اس بات کا اعلان کرنے کے باوجود، وہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، وہاں جس کو کامیابی ملی ہمیشہ کی کامیابی ملی، وہاں جس کو سزا ملی بولیں ہمیشہ کی سزا ملی، جو جہنم کی آگ میں جلایا گیا ہمیشہ کے لیے جلایا گیا، جس کا ایمان ہوا نکالا بھی گیا تو عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو صحابہ کہتے ایک دم دھماکے کی آواز سنائی دی تھی۔ ہم نے پوچھا اللہ کے پیغمبر یہ آواز کیسی ہے؟
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے 70,000 سال پہلے. کتنے سال پہلے؟ 70,000 سال پہلے جہنم ایک پتھر کو گرایا گیا تھا. آج وہ جہنم کی تہ کے ساتھ جا کے لگا ہے. یہ اس کی آواز ہے. ذرا سوچیں, غور و فکر کریں. جسے اللہ نے صرف اتنی سزا دے دی کہ اس کے نامہ اعمال میں اس قدر ہونا ہے, اسے جہنم کا ایک غوطہ لگا کے نکال لاؤ, کتنے سال بنیں گے؟ 1,40,000 سال. 1 منٹ کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. جس کو صرف غوطے کی سزا دے دی گئی تو کیا بنے گا اس کا؟ افسوس پتہ ہے کیا ہے؟ میں اپنی اولاد کو بٹھا کے ان کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہوں, بیٹا ایسا کرو, اس سبجیکٹ کو چوز کرو, آگے تمہارا فیوچر اچھا بنے گا. بیٹا میں دیکھ رہا ہوں وہ فلاں جو فیلڈ ہے اس کا سکوپ ختم ہو رہا ہے, تو آپ اس کو چھوڑ دو, آپ نئی لائن میں آؤ. بچے بڑے ہو جائیں, ہم اپنے بچوں کو لے کے بیٹھتے ہیں, بیٹا میں نے ساری زندگی جو کاروبار کیا, یا تو اس کو سنبھالو, فیوچر برائٹ نظر آ رہا ہے, کام آگے چلتا نظر آ رہا ہے. کام چلتا نظر نہیں آ رہا, پتر لائن تبدیل کر لو, تم اس کام میں نہ چلنا. ابا جی محنت کس لیے ہو رہی ہے؟ یہ کوشش کاوش کس لیے ہو رہی ہے؟ یہ پلاننگ کس لیے ہو رہی ہے؟ زندگی کے ماہ و سال کس سوچ میں گزر رہے ہیں؟ مستقبل اچھا ہو جائے. کل میں نے بچے بیانے, میں یہ چاہتا ہوں بیٹی کو رخصت کروں تو کوئی کچھ دے کے بھیجوں. کل میں نے بیٹے کا بیاہ کرنا ہے, میں چاہتا ہوں فنکشن کروں, پیسہ لگنا ہے, تو پاس 4 آنے تو ہونے چاہیے. زندگی کی ایک سانس کا پتہ بولے کسی کے پاس ہے علم؟ کوئی جانتا ہے جس فیوچر کے لیے ساری پلاننگ کر رہے ہو, ساری تگودو کر رہے ہو, ساری سوچ بچاج کر رہے ہو, یہ پلاننگ کا قلم چلاتے ہوئے کوئی ہے علم؟ اللہ یہیں پہ تمہاری جان قبض کر لے, اپنے سگنیچر بھی نہ کر پاؤ. بولے آخرت کا علم سب کو ہے. آواز نہیں آ رہی آپ کی. ہے سب کو علم, کوئی انکار, کوئی ڈاؤٹ, کوئی شک و شبہ کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں. دنیا کے فیوچر کا پتہ کچھ نہیں, دنیا کے مستقبل کا پتہ بولے کچھ نہیں. کوئی نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے, کہ ہے کسی کو خبر؟ کسی کو ایک لمحے ایک لحظے کا نہیں پتا, اگلی سانس کا نہیں علم. تو پلاننگ ہو رہی ہے, سوچ و بچار ہو رہی ہے, تگود ہو رہی ہے, اولاد میں محنت ہو رہی ہے. اور وہ زندگی جس کو مانتے بھی ہیں, یقین بھی رکھتے ہیں, ایمان بھی رکھتے ہیں, جانتے بھی ہیں وہ فیوچر ہے ہی ہے, اس کا انکار نہیں, اس سے فرار نہیں, اس سے بھاگنا ممکن نہیں, وہاں جانا ہی جانا. اس فیوچر کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس مستقبل کے لیے کیا بنا رہے ہیں؟ اس مستقبل کے لیے کتنی پلاننگز ہو رہی ہیں, کتنی میٹنگز بیٹھ رہی ہیں, اولاد کو کتنی دفعہ بٹھا کے یہ مشورہ ہو رہا ہے, پتر یہاں پہ کامیابی نہیں, اصل کامیابی تو جنت کو حاصل کر لو گے, اللہ کے عذابوں سے بچو گے. بیٹا اصل کامیابی تو وہ ہے. ہوتی ہے ایسی مجلس ہمارے کا, آپس میں آج چینج کرے اپنا دماغ. اللہ کی قسم صرف سوچ تبدیل کرنے کی بات ہے, عمل انشاءاللہ اللہ خود تبدیل کرتے چلے جائیں. نظریہ تبدیل کر لیں, نیت تبدیل کر لیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اللہ اکبر. قرآن کریم کی میں نے ایک آیت مبارکہ بھی تلاوت کی تھی, سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها کارض السماء والارض. اللہ نے ایمان والوں کے لیے مقابلے کا میدان مقرر کیا. جب بھی آپس میں کمپٹیشن کرنا ہو, جب بھی آپس میں مقابلہ کرنا ہو, تو یہ نہ دیکھا کرو کہ معلوم بتا کس کے پاس زیادہ ہے, اپروچ کس کی چلتی ہے, کال کس کی سنی جاتی ہے, گاڑی کس کے پاس اچھی ہے, کون بڑی سوسائٹی میں رہ رہا ہے. نہیں, سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها کارض السماء والارض. جب آپس میں کمپٹیشن کا خیال آئے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا خیال آئے, تو اللہ کہتے ہیں نیکی کے کاموں میں, مغفرت کے کاموں میں, جنت کو طلب کرنے کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیا کرو. فاستبقوا الخیرات, ایک جگہ آپس میں مسابقت کرو, آپس میں ایک دوسرے سے. یہ حکم کون دے رہا ہے؟ بولے اللہ. یہ نہیں
یاد رکھیں، میری اور آپ کی سوچ، میری اور آپ کی عزت انکساری، میرے اور آپ کی باتیں اللہ کی بات سے آگے نہیں ہو سکتی، اللہ کی قسم نہیں ہو سکتی. یہ نہیں کہ عزت انکساری کی ہو، نہیں جی وہ بہت نیک ہے تو ہو، ہم تو گناہگار بندے، اللہ کی قسم نہیں. سابقو ساریو الفاظ ہیں، فاستبقو بڑھو آگے. یہ سوچ چھوڑ دو وہ کر رہا ہے نیک بندہ نیک ہے جی ہم تو گناہگار، نہیں، ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے. تمہاری زندگی کا کیا فائدہ کہ لوگ تم سے نیکیوں میں آگے نکلتے جائے، تم پیچھے ہٹ جاؤ، تم مقابلہ ہی نہ کرو. تم کو جو نیک ہے ٹھیک ہے، نیک ہے تو نیک رہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو گناہگار. نہیں، اگر ایمان والے ہو آپس میں مسابقت کرو، مقابلہ کرو. کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے معزز ترین ہستیاں اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہیں. آپس میں مسابقت ہوتی تھی، بولے مقابلہ ہوتا تھا. کیا ان میں عزت انکساری نہیں تھی؟ کیا ان میں رب کا خوف نہیں تھا؟ کیا دین کو وہ ہم سے زیادہ سمجھتے نہیں تھے؟ انہوں نے نہیں کہا کہ میں گناہگار کو کر رہا ہے نیکی تو کرتا رہا، نہیں، مسابقت ہوتی تھی، مقابلہ ہوتا تھا، ایک دوسرے سے بڑھنے کی چاہت خواہش ہوتی تھی اور پھر بڑھ کے دکھاتے تھے. چند ایک باتیں، وقت مکمل ہو رہا ہے، بات کو مکمل کرنا ہے. ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کی تاریکی میں اپنے اپنے بستر پہ لیٹے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ بلند ہوتی ہے. ماں جی کہتی ہیں اللہ کے پیغمبر مجھے یہ بتلائیے یہ آسمان پہ جو تارے نظر آتے ہیں کیا آپ کی امتیوں میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس کی نیکیاں ان تاروں کے برابر ہوں، ان تاروں کی مانند ہو؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ ہے ایک بندہ. پوچھا کون؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. عمر کی نیکیاں ان تاروں کی مانند ہیں. مسابقت، مقابلہ، تڑپڑی. کہ اللہ کے پیغمبر اگر عمر کی نیکیاں ان تاروں کی مانند ہے تو میرے ابا جی کی نیکیاں پھر کیا ہوئی؟ فوراً مقابلے کا ذہن آیا نا، خیال آیا اپنے ابا جی کا. میرے ابا جی پیچھے رہ گئے نیکیوں میں، اللہ کے پیغمبر پھر میرے ابا جی کی نیکیوں کا کیا عالم؟ یہ باتیں ان سارے ملعونوں کے منہ پہ کالک ملنے کے لیے. اللہ کی قسم میں تو ممبروں پہ یہ بات گوارا ہی نہیں کرتا کہ ان کیا جملے کا ان بد نصیبوں کا ذکر بھی کیا جائے جو ابو بکر صدیق کے ایمان پہ باتیں کرتے ہیں، ان کی عدالت پہ باتیں کرتے ہیں. ان کی کیا اوقات کہ ہم اپنے ممبروں میں ہرا پہ ان کے نام بھی لیں. قیامت کے دن اور دنیا میں بھی لعنت ان کے چہروں پہ برس رہی اور آخرت کے دن بھی برسیں گے انشاءاللہ. کہ اللہ کے پیغمبر اگر عمر کی اتنی نیکی ہے تو میرے ابا جی کی کتنی نیکی ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے. کہا عائشہ مجھے پتا تھا سوال کا اصل مقصد کیا تھا، تو پوچھنا اپنے ابا جی کے متعلق چاہتی تھی اور تجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ میں نے عمر کا نام لیا. سن، یہ تو عمر کی نیکیاں تیرے باپ ابو بکر کی غار والی ایک رات کی نیکیاں نیکیوں سے زیادہ ہے. عمر فاروق کو کسی نے اطلاع دی تھی، کہا عمر اللہ کے پیغمبر نے تیرے متعلق، تیری نیکیوں کے متعلق اور ابو بکر کے متعلق یہ جملے ارشاد فرمائے. دوڑے چلے آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس. آگے کہا ابو بکر ایک سودا کرتے ہو. کیا سودا ہے؟ کہا ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، اپنی وہ رات کی نیکیاں مجھے تھما دو. مسابقت، آگے بڑھنے کی چاہت. عمر فاروق معروف واقعہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے خرچ کرنے کا اعلان کیا تو میں نے دماغ میں یہ سوچا آج کل میرے پاس مال زیادہ ہے، ابو بکر کے پاس مال کم ہے، تو عمر موقع اچھا ہاتھ لگا، اللہ کے راستے میں آج ابو بکر سے زیادہ خرچ کرتا ہوں، آگے نکلتا ہوں. ہر دفعہ ابو بکر مسابقت کرتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے میں نے اپنے گھر میں جتنا سامان تھا اس کو آدھا آدھا تقسیم کیا، آدھا گھر پہ چھوڑا، آدھا اللہ کے پیغمبر کے پاس لے کے آیا اور منتظر تھا کہ پوچھا جائے کہ کیا کچھ آیا. تو
آج میرا نام لیا جائے کہ نیکیوں میں یہ آگے بڑھ گئے. اللہ کے پیغمبر نے مجھ سے سوال کیا, ابو بکر, پہلے عمر سے سوال کیا, عمر کیا لے کے آئے ہو دینے کے لیے؟ کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم سنا. اللہ اکبر. اپنا آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا, آدھا اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. یہ بات نہ کہنی سننی بڑی آسان سی معلوم ہوتی ہے. جیب میں پڑا ہو نا 1,00,000 روپیہ, تو کوئی کہ 50,000 اس میں سے اللہ کے راستے میں وقف کرو, تو پھر سمجھ آتی ہے یاد آدھا کی تقسیم کیا ہے. کنال کے پلاٹ میں رہتے ہو نا, تو کوئی کہ جی 10 مرلے پہ آپ مسجد یا مدرسہ بنا دے, پھر سمجھ آتی ہے آدھا آدھا ہوتا کیا ہے. جو بات ہم نے بڑی دفعہ سنی, آدھا سمجھ نہیں آتی. کہ اللہ کے پیغمبر جو کچھ تھا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا, آدھا اللہ کے راستے میں دے دیے, آدھا آپ کے پاس. ابو بکر کی طرف نگاہ اٹھی, کہا ابو بکر تم کیا لے کے آئے؟ کہا اللہ کے پیغمبر گھر میں جتنا سامان موجود تھا سارے کا سارا اٹھایا لایا ہوں, پیچھے والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں. عمر کہتے ہیں میں نے اس دن فیصلہ کیا, عمر تو جو مرضی کر لے, تو ابو بکر سے نیکی میں آگے نہیں نکل سکتا. اللہ کے پیغمبر تشریف فرما, بات مکمل کرنی ہے. صحابہ ہے, اللہ کے پیغمبر آپ نے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے, ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس تو مال و متاع ہی نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا, کھانا نہیں پکتا, خود کھانے کے لیے نہیں تو لوگوں کو کہاں سے کھلائیں؟ اپنی ذات پہ خرچ کرنے کے لیے نہیں تو لوگوں پہ کہاں سے خرچ کریں؟ اللہ کے پیغمبر آپ کے کچھ ساتھی ایسے ہیں جو مال و متاع میں مضبوط ہیں, روپے پیسے کے مالک ہیں. آپ جب بھی خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں, وہ اجر پا لیتے ہیں, وہ ثواب پا لیتے ہیں, ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. توجہ کے ساتھ, یہ نہیں کہا ہمارے لیے دعا کریں ہمیں مال مل جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نہیں ڈیمانڈ کی, کہہ سکتے تھے نا اور کچھ نہیں, ہم اہل حدیثوں کے ایمان کے مطابق دعا تو کروا سکتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. قاسم کا مطلب وہ تو اور لیتے ہیں نا تقسیم کرنے والے, کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت کی دعا تو کروا سکتے تھے, رزق میں اضافے کی دعا تو کروا سکتے تھے. اللہ کے پیغمبر دعا کریں مالک ہمیں بھی مال عطا کرے, ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں. کہ اللہ کے پیغمبر کوئی حل بتلائے, روپے پیسے سے غرض نہیں ہے, گھر میں بھوک ہے, گھر میں فاقہ ہے, لیکن اللہ کے پیغمبر دولت کا سوال نہیں, روپے پیسے, کوئی ایسا حل بتائیں ہم نیکی میں ان لوگوں سے آگے نکلے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر ایسا معاملہ ہے تو یوں کرو, تم جب بھی نماز ادا کیا کرو تو اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہا کرو, پھر وہاں پہ بیٹھ کے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. اللہ کے پیغمبر ملے گا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مالدار, توجہ کے ساتھ, کوئی مالدار نیکی اور اجر میں تم سے آگے نہیں نکل سکے گا. سنا بڑے خوش ہوئے. اب نماز مکمل ہوتی ہے, یہ صحابہ جو غربا ہیں, فقراء ہیں, یہ سارے بیٹھے ہاتھوں پہ وہ تسبیحاں گننے میں مشغول ہیں. امیر صاحبہ انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم تو نماز مکمل کرتے اٹھ کے چلے جاتے, تم بیٹے یہ کیا شمار کر رہے ہوتے ہو؟ کسی ایک نے بتلا دیا, کہا اللہ کے پیغمبر نے ہمیں یہ نسخہ سکھلایا, یہ کام کیا کرو تم ان کے صدقہ و خیرات سے آگے نکل جاؤ گے. کہا اچھا اگر تم اس طرح نیکیاں پا سکتے ہو تو ہم کیوں نہیں؟ ساتھ بیٹھ کے وہ بھی انگلیوں پہ شمار کرنا شروع ہو گئے. یہ صحابہ پھر بھاگے. اللہ کے پیغمبر وہ جو نسخہ آپ نے ہمیں بتلایا وہ تو انہوں نے بھی اختیار کر لیا, اب نیکی میں آگے کیسے نکلے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے, اب اس کے آگے میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپس میں کمپٹیشن. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے کا امتحان بتلایا. میں نے گزارش کی تھی ابھی آتے ہوئے, کچھ لوگوں نے سنا بات کو, کچھ نے اگنور کیا, ان کی اپنی مرضی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا کہا؟ لو یعلم الناس ما فی النداء وفی الصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستحموا علی فاستحموا علی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپس میں کمپٹیشن ہے, آپس میں مقابلہ ہے. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے
جو پہلے آ کے پہلی صف میں بیٹھ جاتا ہے اور جو آذان دیتا ہے، اللہ ان لوگوں کو کیا کیا عنایت کرتے ہیں، کیا کیا دیتے ہیں. اگر لوگوں کو پتا چل جائے، لوگ آپس میں مقابلہ کریں، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کریں. ثم لم یجدوا الا ان یستحموا علیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا جھگڑا ہو یا آپس میں قرآن اندازی کریں، نام نکلے، جس کا نام نکلے گا وہ پہلی صف میں بیٹھے گا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اندازی تو کر لیں گے، پہلی صف کو نہیں چھوڑیں گے. یہ مقابلہ کریں گے پھر پہلی صف کو پانے کے لیے، یا آپس میں کمپٹیشن کریں گے پھر آذان دینے کے لیے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پہل کرو، فاستبقوا الخیرات، نیکی میں بڑھنا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بندوں میں ناراضگی ہو، آپس میں ناچاکی ہو، ان میں سے جو بندہ صلح کرنے کے لیے پہل کر دیتا ہے اللہ سارا ثواب اس کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے. یہ ہے پہل. جمعہ کی اذان ہوئی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے کا امتحان بتلایا. فرمایا جو بندہ پہلی گھڑی میں آتا ہے، معروف حدیث، مشہور حدیث، فرمایا 5 گھڑیاں، اور اب تو بڑی آسانی ہے، مفسرین نے محدثین نے اس کی بڑی آسانی کی ہے. انہوں نے کہا یہ پہلی گھڑی کو صبح سے شروع نہیں ہوتی، نہیں، یہ زوال کا وقت جب 12 بجتے ہیں، یہ زوال کے وقت سے شروع. ہمارے ہاں جمعہ یہاں پہ 12:40 پہ شروع، عام 12:30 شروع ہوتا ہے. انہوں نے کہا اس ٹائم کو تقسیم کریں 5 حصوں میں، 5-5, 6-6, 7-7 منٹ بنتے ہیں. جو بندہ پہلی گھڑی میں آ گیا، مقابلہ کیا، جلدی پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے نامہ اعمال میں اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے. لاکھوں روپے کا اونٹ بنتا ہے. صرف 5, 7, 10 منٹ پہلے آ گیا اونٹ کی قربانی کا. جو دوسرے نمبر پہ آیا اکیلا بندہ نہیں، یہ ذہن سے نکالیں، یہ نہیں کہ جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو گیا صرف وہی اونٹ، نہیں، جو پہلی گھڑی میں آیا، جو پہلے 7 منٹ میں آیا، وہ ساروں کے لیے، چاہے مسجد بھر جائے، اللہ کے پاس ثواب کی کمی ہے نہیں. جو دوسری گھڑی میں آیا گائے کا ثواب، تیسری گھڑی میں آیا بکرے کا ثواب، چوتھی گھڑی میں آیا مرغی کا ثواب، 5ویں گھڑی میں آیا انڈے کا ثواب. جو آذان کے بعد آیا کیا ملتا ہے؟ علم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، نام ہی نہیں لکھا جاتا. جمعہ میں حاضری شماری نہیں ہوتی. ہو رہا ہے نا کمپٹیشن، کر رہے ہیں مقابلہ، بڑھ رہے ہیں آگے. اللہ کے لیے کوشش کریں کہ دنیاوی معلومات کے پیچھے بھاگنا، اس میں مقابلہ کرنا، اپنا سٹیٹس لگانا، فیس بک پہ اپلوڈ کرنا، واٹس ایپ پہ دکھانا الحمدللہ نئی گاڑی لے لی ہے، الحمدللہ نیا بنگلہ خرید لیا، الحمدللہ نئی شاپ اوپن. اللہ کی قسم یہ مقابلہ نہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے دوبارہ کہتا ہوں یہ مقابلے کا میدان نہیں. اصل مقابلہ وہ ہے جو اللہ نے کروایا. فاستبقوا الخیرات وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. اصل مقابلہ یہ ایک دوسرے سے نیکی میں آگے بڑھیں، خیر کے کام میں آگے بڑھیں، جنت کی طلب میں آگے بڑھیں، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے آگے بڑھیں. اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا جو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.